بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم سب لوگ اتر کر حویلی میں داخل ہوئے۔ حویلی پکی بنی ہوئی تھی۔ ہم صرف 6 اشخاص اس کے ساتھ اندر گئے، باقی لوگ ٹرکوں پہ ہی بیٹھے رہے۔ اندر پہنچ کر ہمیں اس شخص نے قالینوں پر بٹھایا۔ اب میں نے نواب کا جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ تقریباً 45 سال کا ایک صحت مند شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں مجھے سب سے عجیب اس کی مونچھیں اور آنکھیں لگیں۔ اندر دھسی ہوئی لال لال چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور یہ بڑی بڑی مونچھیں جو کئی بل کھا کر اس کے آدھے رخساروں کو گھیرے ہوئے تھیں۔ اگر اس کی مونچھوں کے دونوں سروں پر لیمو رکھ دیے جاتے تو شاید ہی گرتے۔ وہ شخص ہم سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ خط یقیناً اس تک پہنچ چکا ہوگا، اور وہ بھی بدنام زمانہ اور صفاق ڈاکو رنجیت سنگھ کا خط، جس کا نام سن کر ہی اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے تھے۔ مگر اس نے ہم سے اس خط کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور ہم بیٹھے ہوئے اس سے ادھر ادھر کی گپ بازی کرتے رہے، اور وہ اپنے شکار کے قصے سنانے لگا۔ آخرکار میرا اشارہ پا کر رحمان نے لب کشائی کی۔ دراصل ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں نواب صاحب کہ ہمیں باخبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ آج یہاں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ ڈاکہ ڈالنے آنے والا ہے، اور اس نے اب تک آپ کو کوئی خط بھی پہنچا دیا ہوگا۔ اس کا خط آپ تک پہنچنے والا ہوگا۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو کوئی خط ملا؟ رحمان کی بات سن کر نواب کچھ ہچکچایا اور بولا، نہیں آئی جی صاحب، آپ کو شاید کوئی غلط اطلاع ملی ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، نواب صاحب، ہمیں غلط اطلاع نہیں ملی، ڈریے مت، پولیس آپ کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی ایک موقع پر پولیس آپ کو اس ڈاکو سے بچا چکی ہے۔ سب صاف سب کچھ بتا دیجئے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ قانون کے ہاتھ مضبوط کرنا ویسے بھی آپ کا فرض ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں رنجیت سنگھ آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ ہمارے جوان جو ساری رات یہیں آپ کی حفاظت پر رہیں گے۔ میری بات سن کر نواب چالاکی سے بولا، یہ بہت اچھا ہے کہ رات بھر آپ کے جوان یہاں رہیں۔ اب تک تو مجھے اس حرام خور کا کوئی خط نہیں ملا، لیکن کیا پتا وہ آ ہی جائے، اس لیے یہی اچھا ہے کہ پولیس یہیں رہے۔ اس کی عیاری کا جواب اس مرتبہ ڈسوزا نے دیا، اس لیے کہ اس کی سرشت ہی میں عیاری تھی۔ وہ بولا، ویل نواب، ہم چلتا ہے اور پولیس کو بھی ادھر سے لے جاتا ہے۔ ہم بیکار نہیں جو بیکار آپ کا پیرا دے گا۔ جب تم کو خط ملا ہی نہیں تو کیوں ڈرتا ہے؟ یہ کہہ کر ڈسوزا اٹھنے کے لیے تیار ہونے لگا۔ سنیے تو ڈی آئی جی صاحب، آپ تو ناراض ہو گئے، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ڈسوزا پھر بات کاٹ کر بولا، ویل پھر تم سچ بولو۔ میں تو سچ بولنے کے بول دوں، مگر اس مرتبہ اس کی بات رحمان نے کاٹی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ڈاکو کے بچے نے تمہیں لکھا ہوگا کہ اگر پولیس کو اطلاع دی تو تمہیں جان سے مار دے گا، مگر تم اس کی اس دھمکی میں مت آؤ اور وہ خط ہمیں فوراً لا کر دکھاؤ۔ ہم ہر طرح تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا فرض ہے۔ آخرکار نواب کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے، اور اس نے ہمارا ہی بھیجا ہوا خط اور خنجر ہمیں لا کر دکھایا۔ ہم نے اسے تسلی دی، اور پھر رحمان نے اپنی تجویز رکھ دی، یعنی نواب تمام دولت پولیس کے حوالے کر دے تاکہ سرکاری خزانے میں حفاظت کے ساتھ اسے رکھا جا سکے۔ اس تجویز پر نواب نے پھر چکر دینے کی کوشش کی، مگر ہم لوگ تو طے ہی کر کے گئے تھے کہ اسے نکلنے نہیں دیں گے۔ آخرکار وہ ہمیں ساتھ لے کر اندر حویلی میں گیا۔ ہم نے اپنے کچھ آدمی باہر سے اور بلوا لیے تاکہ سامان بحفاظت باہر ٹرکوں میں رکھا جا سکے۔ نواب داؤد کی تجوریاں کیا تھیں؟ عمر و عیار کی زنبیلیں تھیں۔ کوئی 6 تجوریاں تھیں جو نوٹوں، ہیروں اور جواہرات سے بھری ہوئی تھیں۔ بمشکل تمام انہیں ہمارے آدمیوں نے خالی کیا۔ جب تمام تجوریاں خالی ہو چکیں تو نواب ہم سے بولا کہ مجھے بھی آپ لوگ ساتھ لے چلیں۔
ہم نے کہا چونکہ ہمیں ابھی شہر پہنچنا ہے اور راستہ خطرناک ہے، اس لیے ہم یہ نہیں چاہتے کہ نواب صاحب قبلہ کی جان خطرے میں پڑے، کیونکہ جب ڈاکو رنجیت سنگھ نے انہیں خط لکھنے کی ہمت کی ہے تو پولیس سے بھی خزانہ لوٹنے کی جرت کر سکتا ہے، اس لیے تمام سپاہیوں کا واپس جانا اس خزانے کے ساتھ ضروری ہے۔ خزانہ پہنچا کر یہ لوگ اور ہم سب فوراً ہی واپس آ جائیں گے۔ ہمارے اس طرح سمجھانے اور بجھانے سے نواب داؤد کو کچھ اطمینان ہوا اور اس نے ہمیں گلے مل مل کر رخصت کیا۔ ہم سب جیپ اور ٹرکوں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور گاؤں والوں کے کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ہم پولیس والے نہیں بلکہ ڈاکو ہیں۔ ہم انہی کے سامنے سے گزر کر جب ہم گول وادی تک پہنچے خاصی رات ہو چکی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ ہماری جیپ اور وہ ٹرک جس میں نوٹ اور جواہرات تھے بڑے جھونپڑے کے سامنے آ کر رک گئے، اور ان میں سے نوٹ جو جلدی جلدی میں نواب نے بڑے 6 بوروں میں بھروا دیے تھے اتارے گئے، اور اس کے بعد ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے 3 صندوق اتارے گئے۔ اتنا بڑا ڈاکہ شاید بڑے ٹھاکر نے اپنی پوری زندگی میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ نوٹ اور سونا دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہت دیر تک میری تجویز کی داد دیتے رہے۔ دوسری صبح یہ تمام دولت، زیورات اور سونا خود بڑے ٹھاکر نے تمام لوگوں میں تقسیم کیا۔ یہ تمام سامان تقریباً 1000 آدمیوں میں بٹنے کے باوجود ہر دائی حصے میں اتنا آیا تھا کہ انہوں نے زندگی بھر اتنی دولت کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس دولت میں سے ایک حصہ وادی کے لوگوں کی مجموعی فلاح و بہبود کے لیے اور اخراجات کے لیے الگ رکھ دیا گیا، اور اس خوشی میں رات جشن کا اہتمام کیا گیا۔ جشن کیا تھا؟ اچھا خاصا طوفان بدتمیزی تھا۔ لوگ خوب ڈھیروں ڈھیر پی کر ناچ رہے تھے اور بڑا میدان مشعلوں کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سینکڑوں خوش فکرے ایک جگہ اکٹھے کر دیے گئے ہوں۔ میں کل کی طرح آج بھی گہما گہمی سے جلد ہی اکتا گیا اور شوبھا کو لے کر کل کی طرح بڑے جھونپڑے روانہ ہو گیا، اور کل سونے کی کسر بھی ہم دونوں نے آج پوری کی۔ ہم اس وقت تک جاگتے رہے جب تک کہ دونوں ہی نڈھال نہ ہو گئے۔ صبح و شام اسی طرح گزرتے رہے۔ میں اس ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ میں اب رحمان سے پڑھنا لکھنا بھی سیکھ چکا تھا اور اچھی طرح موٹر چلانا بھی مجھے آ گیا تھا، اور وادی کے دوسرے لوگ بھی سپاہیوں میں گھل مل گئے تھے، اور ان سے بہت سو نے پڑھنا لکھنا اور ٹرک چلانا سیکھ لیا تھا۔ نئے جھونپڑے تعمیر ہو چکے تھے اور غار نما سرنگ بھی دوبارہ بن چکی تھی۔ اب اس سے پہلے سے زیادہ محفوظ اور کشادہ بنا دیا گیا تھا۔ اس عرصے میں ہمیں باہر کی خبریں بھی ملنے لگی تھیں، اور ہمارے پاس باہر کے اخبار بھی آنے لگے تھے، جن میں ہم دیکھتے کہ رنجیت سنگھ کے بارے میں کبھی کبھی عجیب عجیب خبریں چھپی ہوتی۔ حکومت آئی جی رحمان اور ڈی آئی جی ڈسوزا اور ان کے ساتھ سپاہیوں کی بھی تلاش میں تھی۔ حکومت نے نواب داؤد خان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ خود آئی جی رحمان اس کی دولت اور جواہرات لے کر اس سے لے گیا ہے، اور اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ گاؤں والوں نے صرف اتنی گواہی دی تھی کہ انہوں نے پولیس کو گاؤں میں آتے اور واپس جاتے ضرور دیکھا تھا۔ ادھر آئی جی رحمان وغیرہ کی گمشدگی کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ ان کی تصویریں بھی کئی بار اخبارات میں شائع ہو چکی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر خود آئی جی رحمان اور ڈسوزا اور حیرت میں رہ گئے تھے کہ انہوں نے تو ہمیں سچ مچ کا آئی جی اور ڈی آئی جی بنا دیا۔ وہ اس بات پر گھنٹوں ہنستے رہتے، اور میں بھی ان کی ہنسی میں بے دلی کے ساتھ شریک ہوتا، اس لیے کہ میں ہی اس راز سے آگاہ تھا کہ وہ واقعی سچ مچ کے آئی جی اور ڈی آئی جی ہیں۔ 2-3 کامیاب ڈاکے ہم نے اور ڈالے، اور ان میں بھی ایسی ہی ذہانت کا ثبوت دیا کہ بس ہماری گرد بھی نہ ہلی، اور اس سے ہمارے حوصلے اب پہلے سے اور بڑھ گئے تھے۔ اب ہم باقاعدہ چیلنج کر کے ڈاکے مارتے تھے، اور جہاں بھی ہمارا خنجر اور خط پہنچ جاتا تھا ہم وہاں سے ناکام واپس نہیں آتے تھے۔ ان میں سے کسی جاگیردار یا زمیندار کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ پولیس کو مطلع کرے۔ اب میرے ساتھ کبھی کبھار تفریحاً شوبھا بھی ڈاکوں میں شامل ہو جاتی تھی۔ ہمارے ٹھکانے سے کوئی 70 میل دور ایک رجواڑ تھا جس پر گرنام سنگھ کی نظر تھی۔ اس کے راجا کا نام شمشیر سنگھ تھا، جو بہت جابر اور ظالم مشہور تھا۔ آج تک کسی نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ دوسرے اس کی لڑکی راج کماری شانتی پر اپنا یار پرنام سنگھ مر مٹا تھا، اور اسے بھی اٹھا کر لانا تھا۔
ہماری شہرت یقیناً راجہ شمشیر سنگھ تک پہنچ چکی تھی۔ ہم نے حسب معمول اسے دھمکی آمیز خط روانہ کیا، مگر اس مرتبہ اندازہ غلط نکلا۔ ہم جیسے ہی سیتا پور کی حدود میں داخل ہوئے، ہم پر جہنم کے دہانے کھل گئے۔ ہمارے لیے یہ بالکل نیا تھا اور ہم قطعی تیار نہیں تھے۔ میں گھبرا گیا اس لیے کہ بدقسمتی سے اس وقت شوبھا بھی میرے ساتھ تھی۔ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، ہاں شوبھا کے لیے میں فکر مند ہو گیا۔ گرنام سنگھ آج اور ہی جوش میں تھا۔ مقابلہ سخت تھا، ہمیں پیش قدمی میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ راجہ نے یقیناً پولیس کو ہمارا خط پہنچا دیا تھا۔ ہم ابھی اس کے قلعہ نما مکان سے خاصے دور تھے، پورا قصبہ فائرنگ سے گونج رہا تھا۔ پولیس بھی غالباً خاصی تعداد میں تھی۔ میں نے جب محسوس کیا کہ ہم پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں تو گھبرا گیا۔ قریب ڈسوزا ایک ٹوٹے ہوئے مکان کی دیوار کی آڑ میں لیے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے میری پریشانی کو بھانپ کر کہا، ویل سردار کاہے گھبراتا ہے، ابھی ہمارے پاس بہت ایمونیشن ہے، اور ہم ابھی آرڈر کرتا، کریٹ پھینکو کریٹ۔ ڈسوزا کی اس رائے سے میں نے اتفاق کیا۔ ہم پوری تیاری سے چلے تھے اور ہمارے پاس خاصی تعداد میں دستی بم بھی موجود تھے۔ میرے حکم پر دستی بم بھی پھینکے جانے لگے۔ پولیس والے شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے، ان کے ذہن میں دور دور تک یہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس دستی بم بھی ہوں گے۔ دھماکے پر دھماکے ہونے لگے اور قصبے کے چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکان گرنے لگے، جن میں سپاہی بھاری تعداد میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح پسپا ہو رہے تھے۔ ہم راجہ کے قلعہ نما مکان تک پہنچ گئے۔ لاشیں ہی لاشیں چاروں طرف بکھری پڑی تھیں۔ قصبے والے شاید خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور جو پولیس کے بچے کچھے جوان رہ گئے تھے وہ بھی جان بچانے کی فکر میں تھے۔ اچانک میری نظر سامنے راجہ کے مکان پر پڑی، اور ایک جھوکے سے میں نے راجہ کی ایک جھلک دیکھ لی۔ ایک ہی لمحے میں اس کی بندوق کی نالی اس جھروکے میں نظر آئی اور ایک فائر ہوا۔ میرے برابر ہی ایک چیخ سنائی دی۔ یہ شوبھا تھی۔ گولی عین اس کی کن پٹی پر لگی تھی۔ وہ گھوڑے سے گری اور گرتے ہی دم توڑ دیا۔ میں یہ دیکھ کر اپنے گھوڑے سے کودا۔ اتنی دیر میں گولیوں کی ایک پوری باڑ جھروکے پر پڑی اور اس کے بعد ہی ایک دستی بم پڑا۔ بڑے زور کا دھماکہ ہوا اور اس قلعہ نما مکان کا اگلا حصہ دھڑام سے نیچے آ رہا، مگر میں اس سب سے بے خبر شوبھا کے مردہ جسم کو اپنی آغوش میں سمیٹے بیٹھا تھا۔ گم سم سا۔ فائرنگ اب قطعی بند ہو چکی تھی۔ غالباً پولیس پسپا ہو کر فرار ہو چکی تھی۔ اچانک میرے کاندھے پکڑ کر کسی نے مجھے ہلایا۔ سردار کیا ہوا آپ کو؟ ارے شوبھا رانی نہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ رحمان تھا۔ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، شوبھا اب کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ چلی گئی۔ رحمان مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے میرا دل ایک دم بھر آیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شوبھا کی لاش میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت قطعی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ راجہ شمشیر سنگھ کی دولت ہمیں ملے گی یا نہیں، اور یہ کہہ کر گرنام سنگھ کی محبوبہ راجکماری شانتی زندہ بچی ہوگی کہ نہیں۔ انہوں نے مجھے شوبھا کی لاش کے ساتھ جیپ تک پہنچا دیا۔ راجہ شمشیر سنگھ کب کا مارا جا چکا تھا اور اس کا قلعہ فتح ہو چکا تھا۔ اسے اس کی پگڑی اور انگلیوں میں پڑی ہوئی قیمتی انگوٹھیوں سے پہچانا گیا۔ راجکماری شانتی بے ہوش حالت میں مل گئی۔ اسے بھی ایک ٹرک پر سوار کروا دیا گیا۔ مجھے اس وقت اپنے آدمیوں کی نقل و حرکت بہت گراں گزر رہی تھی، جو قلعہ نما حویلی سے سامان نکال نکال کر ٹرکوں میں سوار کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ڈاکہ پچھلے تمام ڈاکوں سے زیادہ منافع بخش تھا۔ کوئی 10-11 تجوریاں جوں کی توں مختلف ٹرکوں میں سوار کی گئیں، اور جو درجنوں بکسے اور دوسرا سامان جس میں بندوقیں اور اسلحہ بھی تھا۔ مجھے اس سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جیسے تیسے یہ کارروائی پوری ہوئی۔ سیتا پور پر موت کا سا سناٹا طاری تھا جب ہم نے اسے خیر بات کہا۔ یہ پورا قافلہ گول وادی کی طرف روانہ ہوا۔ میرے ساتھ جیپ میں اس وقت گرنام سنگھ جو جیپ بھی چلا رہا تھا، رحمان ڈسوزا، چرنجی اور رام سروپ تھے، اور جیپ کے پیچھے 10 ٹرک تھے۔ اس مارکے میں ہمارے بھی کوئی 50 سے اوپر آدمی مارے گئے تھے، جن کی لاشیں بھی ہمارے ساتھ ہی گول وادی جا رہی تھیں۔ پولیس کے کتنے مارے گئے اس کا اندازہ ہمیں نہیں تھا، اس لیے کہ جب ہم نے سیتا پور کو چھوڑا تھا
تو اس کے ہر گلی کوچے میں لاشیں ہی لاشیں بچھی ہوئی تھیں۔ انہیں یقیناً زبردست جانی نقصان ہوا تھا، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ بھی ہم سے کم تعداد میں معلوم نہیں ہوتے تھے، مگر دستی بمبوں نے انہیں قطعی پسپا کر کے رکھ دیا تھا۔ سیتاپور چھوڑنے سے پہلے میرے آدمی مردہ سپاہیوں کا اسلحہ اپنے ساتھ لانا نہیں بھولے تھے۔ ہمارا قافلہ تیزی کے ساتھ اونچے نیچے ناہموار راستوں پر آگے بڑھتا رہا، اور میں اپنے خیالوں میں ایسا کھویا رہا کہ راستے بھر کسی سے کوئی بات نہ کی۔ میں بار بار شوبھا کے مردہ جسم کو دیکھتا اور میری آنکھیں بھیگ جاتی۔ میرا دل ایک دم اس کے لیے خون آشام اور وحشت و بربریت سے بھری ہوئی زندگی سے یکسر اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرے لیے ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ شوبھا کے بعد اب اس زندگی میں میرے لیے کچھ نہیں رہا تھا، اور شاید وہ شوبھا کی محبت ہی تھی جس نے مجھے یہ زندگی قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، ورنہ شاید میں یہاں چند دن سے زیادہ رہنا پسند نہ کرتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور منظم کرنے کی کوشش کرتا۔ ہمارا گروہ یقیناً حد درجہ منظم اور مضبوط تھا، اور اسے اس انتہا تک پہنچانے میں رحمان اور ڈسوزا کا بہت دخل تھا۔ انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس میں ایک تنظیم اور فوجی اسپرٹ سی پیدا کر دی تھی۔ وادی میں روز نشانے بازی کی باقاعدہ مشق ہوتی تھی۔ اس طرح کی جسمانی طاقتوں کا مظاہرہ ہوتا، وقت پر اٹھنا اور وقت پر سونا، اور اپنے اپنے یونٹوں کے کمانڈروں کا حکم ماننا، سب کچھ قطعی فوجی انداز میں ہوتا تھا۔ اور ڈسوزا نے وادی کے دوسرے لوگوں کو بھی اسی زندگی میں ڈھال دیا تھا، اور گول وادی کے کسی بڑے ڈاکو کی پناہ گاہ سے کسی فوجی کیمپ میں تبدیل کر دیا تھا۔ قافلہ گول وادی میں داخل ہوا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہ جانے کس طرح تمام مراحل طے ہوئے، نہ جانے کب شوبھا کی ارتھی مرگھٹ پر پہنچی، اور نہ جانے کس طرح اسے شولوں نے نگل لیا۔ مجھے یہ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ میں نہ رو رہا تھا نہ ہنس رہا تھا، اور میری یہ کیفیت سب پر ظاہر تھی۔ سبھی اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مجھے شوبھا سے کتنی محبت تھی۔ مرگھٹ سے لوٹ کر بڑے ٹھاکر نے جب مجھے سینے سے لگا کر رونا شروع کیا، اور بڑی ٹھکرائن کی بھی آہیں اور سسکیاں میرے کانوں میں پڑیں، تو جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا۔ میں بڑے ٹھاکر کے سینے سے لگا زارو قطار رو رہا تھا، بالکل کسی بچے کی طرح جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ میری یہ حالت دیکھ کر کرنام سنگھ جیسے پتھر دل شخص کی بھی سسکیاں نکل آئیں، جس نے اپنی جوان بہن لاجو کی موت پر بھی خاموشی سے سوائے چند آنسو بہانے کے ضبط سے کام لیا تھا۔ اس وقت جھونپڑے میں وادی کے سب ہی اہم لوگ موجود تھے، اور سبھی کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ انہیں اپنے سردار کے دکھ کا پورا پورا اندازہ تھا۔ کسی طرح وہ بھیانک اور کالی رات کٹ گئی جس نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میرا سب کچھ شوبھا ہی تو تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری صبح ایک نیا ہی انقلاب لے کر آئی۔ میں اپنے اندر قطعی بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے تمام جان نثاروں کو جمع کیا اور ان سے کہا، تم اپنے لیے دوسرا سردار اپنے آپ ہی میں سے کوئی مقرر کر لو۔ اب میں اس کام کے لیے قطعی موزوں نہیں ہوں۔ وہ سب میری بات سن کر دنگ رہ گئے اور ایک ساتھ بولے، ناممکن، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے پھر کہا، اگر یہ ناممکن ہے تو تم لوگ میری جگہ کسی دوسرے سردار کو قبول کرو، تو ایک دوسری راہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ زندگی ترک کر دو، قتل و غارت گری کا یہ بازار بند کر دو، جس میں بیویاں اپنے شوہروں سے، بہنیں اپنے بھائیوں سے، اور مائیں اپنے بیٹوں سے محروم کر دی جاتی ہیں۔ بولو، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ میری یہ بات ان کے لیے پہلی بات سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور عجیب تھی۔ انہیں جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ آخرکار وہ بولے، مگر کس طرح سردار؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ اس قدر آسان نہیں کہ فوراً جواب دیا جا سکے۔ میں تمہیں شام تک سوچنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں نے تم سب کو اس لیے بلایا کہ مجھے تمام وادی بھر میں تم لوگ سب سے زیادہ عزیز ہو، اور بغیر تمہاری مرضی اور منشا کے
میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا، اور میں اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں کہ تم لوگ بھی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو۔ فی الحال میری باتیں اپنے آپ ہی تک محدود رکھو، اور یاد رہے، یا تو تم کوئی دوسرا سردار منتخب کرنے کا فیصلہ کرو گے، یا اس وحشت و بربریت کی زندگی کو ترک کر دینے کا فیصلہ۔ ان دونوں میں سے تمہیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے دوسرا فیصلہ کیا کہ یہ زندگی ترک کرنے پر آمادہ ہو تو مجھے بھی اپنے ہمراہ پاؤ گے۔ نہیں، اتنی جلدی نہیں، تم شام کو پھر یہیں مجھ سے ملو گے۔ اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے دانستہ اس وقت یہ میٹنگ رحمان اور ڈسوزا کے جھونپڑے میں رکھی تھی، جو ساتھ ساتھ ایک کشادہ جھونپڑے میں رہتے تھے۔ رحمان نئے جھونپڑوں کی تعمیر کے بعد ہمارے بڑے جھونپڑے سے یہاں اٹھایا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے۔ غالباً بڑے جھونپڑے جہاں آج ڈاکے کا مال تقسیم ہونے والا تھا، اور یہ کام خاص طور پر بڑے ٹھاکر کے سپرد تھا۔ میں تنہا اس جھونپڑے میں رہ گیا اور ان کے جانے کے بعد بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ میرا ذہن اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اپنے جانثار ساتھیوں پر اعتماد تھا کہ وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے، مگر ابھی شام بہت دور تھی۔ میں ٹہلتے ٹہلتے تھک کر ایک پیاں دار نرم بستر پر لیٹ گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ یہ دوپہر تھی جب میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ جھونپڑے کے چبوترے پر رحمان اور ڈسوزا بیٹھے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کھانے کے لیے اصرار کیا، مگر اس وقت مجھے قطعی بھوک پیاس نہیں تھی، حالانکہ کل سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے انکار کر دیا اور وہ دونوں پھر کھانا کھانے میں لگ گئے۔ میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھو کر جھونپڑے میں جا کر ٹہلنے لگا۔ میرا جی اس وقت بالکل یہ نہیں چاہتا تھا کہ بڑے جھونپڑے میں جہاں میں نے شوبھا کے ساتھ اپنی زندگی کے بہترین دن گزارے تھے، مجھے یہ سوچ کر ہی وحشت سی ہوئی کہ اب وہاں شوبھا نہیں ہوگی، اور میں اس تنہائی کو برداشت کرنے کا اہل اپنے آپ کو نہیں پا رہا تھا۔ بڑے ٹھاکر اور ٹھکرائن کو شاید میرے یہاں ہونے کی اطلاع مل چکی تھی، اور مجھے رحمان سے معلوم ہوا کہ جب سے میں سویا ہوں وہ دونوں کئی مرتبہ چکر لگا چکے ہیں۔ پچھلی رات ایک لمحے کو بھی میری پلک نہیں جھپکی تھی، اور میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ مجھے اب جاگے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ پھر وہ دونوں جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ بڑے ٹھاکر بولے، ان کا لہجہ نہایت غمگین تھا، رنجیتے، چل ہمارے ساتھ جھونپڑے میں چل، ہمیں اکیلا پن کھائے جا رہا ہے، ہم تیرے بغیر وہاں نہیں رہ سکتے۔ ان کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ میں نے بھی روندھے گلے کے ساتھ کہا، بابا اب میں وہاں کس طرح جاؤں؟ اگر میں وہاں رہا تو پاگل ہو جاؤں گا، وہاں مجھے ہر گھڑی شوبھا کی یاد ستاتی ہے۔ میری بات سن کر بڑے ٹھاکر کا سر جھک گیا۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے ہی ساتھ رکھ، جہاں تو رہے گا وہیں ہم رہیں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارا کلیجہ منہ کو نہیں آتا؟ صبر کر میرے بیٹے، صبر کر، سب کو ایک دن مرنا ہے۔ میں چیخ پڑا، مگر بابا کیا اسے بھی مرنا تھا؟ کیا اس کے مرنے کے یہ دن تھے؟ بولو۔ میں نے بابا کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ ان کے رخساروں پر آنسو بہہ بہہ کر ان کی سفید بے داغ داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ آخرکار بولے، رنجیتے، مجھے تیرے دکھ کا اندازہ ہے، یہ دن تو تمہارے ہنسنے کھیلنے کے تھے، تم دونوں جوان تھے، مگر شوبھا تجھے اور ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، تو اکیلا رہ گیا۔ میرے دل میں جھانک رنجیتے، اس باپ کے دل میں جھانک جس پر جوان اولاد کی موت کا داغ ہے۔ مگر میں نے صبر کیا، تیرے لیے صبر کیا۔ اب اگر تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تو میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ ہم جھوپڑا بدل لیں گے رنجیتے، مگر تو ہمارے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے اپنے آنسو اپنے لمبے کرتے سے پونچھتے ہوئے کہا، میں آج رات یہیں رہوں گا، کل جب سب کچھ بدل جائے گا بابا میں تمہارے پاس جاؤں گا۔ میں کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا، اور میری بات سن کر بڑے ٹھاکر اور ٹھکرائن سر جھکائے واپس چلے گئے۔ میں پھر نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ رحمان اور ڈسوزا میرے پاس آ گئے۔ وہ کھانا ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلیاں دیں، مجھے طرح طرح سے بہلانے کی کوشش کی، مگر میرا جی نہ بہلنا تھا نہ بہلا۔ اسی طرح شام ہو گئی۔ جھونپڑے میں ایک ایک کر کے گرنام سنگھ، چرنجی اور رام سروپ داخل ہوئے، اور رحمان اور ڈسوزا میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں ان کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا۔ وہ سب آ کر سر جھکائے چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور منہ دھو کر ان کے ساتھ آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔
سب سے پہلے گرنام سنگھ نے لب کشائی کی۔ سردار، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کا حکم ہوگا ہم بغیر چوں چرا اس کی تعمیل کریں گے، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو سردار بنا لیں۔ بقیہ حضرات نے بھی اس کی تائید کی۔ پھر رحمان بولا، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اگر ہم نے یہ زندگی ترک کر دی تو پھانسی کے پھندے سے بچے رہیں گے؟ ہم جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ کے حکم پر پھانسی کا پھندا قبول کرنے سے بھی انکار نہیں، لیکن وادی کے باقی لوگوں کی زندگیوں کو اپنی مرضی پر قربان کرنا ہم نہیں چاہتے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں ضرور کوئی ایسا حل ہوگا جس سے وادی کے دوسرے لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھنے لگا اور بقیہ لوگ بھی مجسم بن گئے۔ اب میں نے کہنا شروع کیا، میرے جان نثارو، مجھے تمہارے اوپر فخر ہے، اور اگر مجھے تم پر اتنا اعتماد نہ ہوتا تو ہرگز تم سے وہ باتیں نہ کہتا جو آج صبح میں نے تم سے کہیں۔ تمہارے فیصلے نے میری نظر میں تمہاری عزت اور بڑھا دی۔ میرے ذہن میں یقیناً ایک تجویز ہے، اگر وہ کارگر ہو جائے اور مجھے تم سب پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ تم لوگ میری تجویز کو قبول کر لوگے۔ وہ تجویز بتانے سے پہلے میں تم سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ تم اس پر عمل کرو گے۔ اس عہد کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے تم پر یقین نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کہیں تم میری محبت میں اس سے انکار نہ کر دو۔ تو بولو، کیا تم میرے سر پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنے کو تیار ہو کہ جو میں تجویز پیش کروں گا اس سے تم اتفاق کرو گے؟ میری بات سن کر باری باری تمام لوگ اٹھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ میں جو بھی تجویز رکھوں گا اس سے وہ مرتے دم تک انحراف نہیں کریں گے اور اسے پورا کریں گے۔ لیکن جب میں نے وہ تجویز رکھی تو سن کر سب سناٹے میں آ گئے۔ تجویز یہ تھی کہ گورنر صاحب کو ایک خط لکھا جائے گا جسے رحمان ان تک بذات خود لے کر جائے گا۔ اس خط کی عبارت اس طرح ہوگی کہ میں بدنام زمانہ ڈاکو رنجیت سنگھ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے میرے جرائم کی پاداش میں سزائے موت دے دے تاکہ دوسرے قانون شکنوں کو عبرت حاصل ہو۔ میں اپنے تقریباً 1000 ساتھیوں سمیت خود کو قانون کے حوالے کر دوں گا، جس میں عورتیں، بوڑھے، بچے سب ہی ہوں گے، لیکن میری صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میرے تمام ساتھیوں کو باعزت زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے اور حکومت انہیں معاف کر دے۔ میں اپنے ساتھ کروڑوں روپے کی کرنسی اور کروڑوں ہی روپے کے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی، سینکڑوں رائفلیں اور بندوقیں اور دوسرا اسلحہ بھی ان لوگوں کے بدلے حکومت کی تحویل میں جمع کرواؤں گا۔ صرف میری اتنی خواہش ہے کہ میرے ساتھیوں کو، جن میں 700 کے قریب پولیس کے آدمی بھی شامل ہیں، جو مصلحتاً اتنے دن میرے ساتھی بنے رہے، حکومت انہیں قطعی معاف کر دے۔ میں یہ زندگی آئی جی رحمان اور ڈی آئی جی ڈسوزا کے کہنے پر ترک کر رہا ہوں، جنہوں نے مجھے اپنے دلائل اور محبت سے قائل کر دیا ہے کہ یہ زندگی لعنت کے سوا کچھ نہیں۔ میں جب ان الفاظ پر آیا تو رحمان اور ڈسوزا کے ساتھ بقیہ لوگ سوائے گرنام سنگھ کے چونکے۔ میں نے پھر کہنا شروع کیا، میں یہ صفائی بھی پیش کر دوں کہ جب آئی جی رحمان اور ڈی آئی جی ڈسوزا کے ساتھ میں نے ان کے بقیہ سپاہیوں کو بھی زیر کر لیا تو آئی جی رحمان اور ڈسوزا نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے اور اپنے سپاہیوں اور اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے عارضی طور پر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور جو کام وہ طاقت کے ذریعے نہ کر سکے انہوں نے محبت سے انجام کر دیا۔ اس تمام عرصے میں انہوں نے میری کایا پلٹ دی اور میرا اعتماد حاصل کرنے کے لیے میرے شانہ بشانہ کام بھی کیا، مگر یہ سب کچھ قانون کی افضلیت اور اس کی برتری کے لیے تھا۔ انجام کار ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور میں رفتہ رفتہ یکسر بدل گیا۔ اب میں خود کو قانون اور انصاف کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ لوگ میری تجویز سن کر بے چین سے ہو گئے، اور خصوصاً رحمان اور ڈسوزا کے ذہن میں تو متعدد سوالات گردش کرنے لگے۔ آخرکار گرنام سنگھ نے پھر بولنے میں پہل کی۔ اس کا گلا رندھا ہوا تھا۔ سردار، یہ تجویز بہت مہنگی ہے، ہم آپ کی جان کی قربانی دے کر زندہ نہیں رہنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ بقیہ حضرات بھی گرنام سنگھ کی اس بات سے اتفاق کرنے لگے۔ میں نے سختی سے کہا، تم لوگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ابھی کچھ دیر پہلے عہد کر چکے ہو
کہ میری تجویز سے انحراف مرتے دم تک نہیں کرو گے، تمہیں وہی کرنا ہے جو میرا حکم ہے۔ ان کے سر جھک گئے، میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ میرا بھی جی یہ منظر دیکھ کر بھر آیا اور بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے منہ پھیر لیا تاکہ وہ میرے آنسو دیکھ نہ سکیں اور ہمت نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اب رحمان کے بولنے کی باری تھی اور ڈسوزا بھی کچھ کہنے کے لیے پہلو بدل رہا تھا۔ آخرکار رحمان بولا، مگر سردار میں آئی جی کب ہوں؟ میں تو صرف آپ کا ساتھی ہوں۔ صرف ایک ڈاکے کے دوران میں نے آپ کے حکم پر یہ فرض ادا کیا تھا۔ پھر میں نے اخباروں میں اپنی تصویریں بھی دیکھی اور مجھے آئی جی اور ڈسوزا کو ڈی آئی جی لکھا گیا تھا، مگر یہ سب تو ایک فرضی کہانی تھی۔ نامعلوم حکومت تک میری اور ڈسوزا کی تصویریں کس طرح پہنچ گئیں، یہ معمہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت واقعی وہی سمجھتی ہے جو اخباروں میں چھپا ہے۔ مجھے تو یہ حکومت کی کوئی چال معلوم ہوتی ہے جس سے وہ مجھے اور ڈسوزا کو پھانسی چاہتی ہے۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ڈاکو کے ساتھی اور حکومت کے ذمہ دار افسران، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول درگا مائی کے چیلے، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 تھی۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔